A teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others. Honorable Principal Sir, respected teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are the one teacher in our life who influenced us. You inspired us, encouraged us to overcome our fears, and you have taught us so many valuable lessons in life. You made a difference in the lives of the students. Thank you for everything you have done for us. We are blessed to have such wonderful teacher and person. You helped us in learning as well as making it. You shared a lot of kindness, wisdom and positivity. As a teacher, you encouraged us to be the best we can. Thanks for being an important part of our memories. Even after you leave, we will miss you. We will never forget you. A teacher is a person who surrounds her students with inspiration to learn again every day. Thank you. Have a fruitful day. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے واقف نہ تھا ذرہ بھی اتنے بڑے جہاں سے. عزت مآب پرنسپل صاحب اور اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں بہت کم لوگ خود سے آگے نکلتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ان میں ہمارے والدین کے بعد سرفرست ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا شاگرد ان سے بھی زیادہ کامیاب ہو، کیونکہ استاد ہی ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سکھاتا ہے، کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بناتا ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ علم کتابوں سے حاصل ہوتا ہے استاد سے نہیں، تو یقیناً اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا. دنیا میں وہی معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جہاں استاد کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن اپنے طالبہ کو بادشاہ بناتا ہے. واو صبحک مدرسک وستاد دشوئی چھکر گر، واو پھل راوان گلن وستاد پھل راوان دلن. باقی والسلام. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلام المجيد: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال علي المرتضى رضي الله عنه: قسمة الجبار فينا، لنا علم ولجهال مال، ان المال يفنى عن قريب وان العلم يبقى لا يزال. Respected Principal Sahab, dear teachers and my dear students, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my honor to be here, being part of this farewell party. But I want to say something. میں نے قرآن کریم کے ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں ہمیں یہ تاثر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ایک عظیم پیغام دیا ہے، ایک طالب علم کے لیے، ایک استاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل. اس کو اللہ تعالیٰ نے فعل امر سے شروع کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں امپریٹو سینٹینس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ان سے جو علم نہیں رکھتے. یہ ڈفرینٹ ٹو ڈائمینشنز ہے. ایک وہ
جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے آراستہ کیا ہے. دوسرا انسان وہ جو علم سے ناآشنا ہے. علم اس چیز کو کہتے ہیں ہم جو معاشرے کو، سماج کو ایک نئی روح پھونکتا ہے، ایک اچھا، ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے. اس کو ہم عصر حاضر میں اس ٹرمالوجی کو اس طرح دیکھیں گے کہ جب ہم کسی معاشرے کو تشکیل دینا ہو، کسی معاشرے میں انسانیت کو کوٹ کوٹ کر بھرنا ہو، کسی معاشرے کو ایک اللہ تعالیٰ کا تعارف دینا ہو، تو اس چیز کو ہم علم کہتے ہیں. اور علم اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو واقعی ایک اچھا انسان ہوتا ہے. اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ایک اچھا استاد بن کے سامنے آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے اس کا ایک قول آپ کے سامنے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، رضینا قسمت الجبار فینا، میں اللہ کی تقدیر کے اس تقسیم پہ راضی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے. قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہل کو صرف مال عطا کیا. فرمایا کہ میں اللہ کی اس قسمت کی تقسیم پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو صرف مال دیا. اس کا ایک قطعی معنی نہیں کہ مال ان کو ہوتا ہے جو جاہل ہوتے نہیں. جاہلوں کو صرف مال ہوتا ہے. صرف جو ہے نا، اس میں جو استثناء اظہار کرتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے ان المال یفنی قریب، جو انسان کی دولت ہے، مال ہے، وہ ان قریب ختم ہو سکتا ہے. مطلب اس میں آپ امیج کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس مال تھا، کیا وہ مال ان کے پاس ہے آج؟ نہیں. لیکن فرمایا ان العلم یبقی لا یزال، لیکن جو انسان کے اندر علم ہوتا ہے، جو انسان علم سے آراستہ ہوتا ہے، جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس کو زوال نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ ایک اس فیئرویل پارٹی میں ہم ایک اپنی بہن، ایک اپنے اساتذہ میں سے ایک استاد کو الوداع کہنے جا رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھے کہ استاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ہر ایک زمانے میں، ہر ایک دور میں اگر آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو، ابھی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی، ابھی اتنی زیادہ انٹرنیٹ کی بھرمار ہے، ہر طرف ہمیں گلوبل ولیج نظر آ رہا ہے. کیا اس سے ٹیچر کی اہمیت کم ہوتی ہے؟ کبھی نہیں. جدید ٹیکنالوجی کبھی ٹیچر کا متبادل نہیں ہے. ٹیکنالوجی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ہم فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن ٹیچر جو انسان کے لیے ایک مہتوپورن، ایک مربی ہوتا ہے، یہ انسان کی تخلیقی پیدائشی سے لے کر انسان کی ابدی پیدائش تک انسان کو ہر قدم پہ رہنمائی کرتا ہے. یہ استاد کا مقام ہے. اگر کوئی بھی سکول، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی، وہ تب تک یونیورسٹی، تب تک کالج نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں ایک اچھا استاد نہ ہو. ایک کالج، ایک انسٹیٹیوشن، ایک مدرسے سے لے کر کوئی بھی بڑی یونیورسٹی، یہ استاد کے بغیر ایسا ہے جیسے ماں کے بغیر گھر. اگر کسی کے گھر میں ماں نہیں ہوتی، آپ امیجن کرو کہ وہ گھر کتنا سونا لگتا ہے، اس کا ماحول عجیب سا ہوتا ہے. استاد کی مانند ایک انسٹیٹیوشن میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ ریکھ، بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش سے لے کر ہر ایک پہلو پہ نظر رکھتی ہے. استاد کا مقام ہوتا ہے. میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات، جو ایک استاد ہوتا ہے یا اساتذہ یا کوئی استانی، ٹیچر جو بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے.
ایک ایسا پیشہ ہے جس کو نوبل پیشہ کہتے ہیں. یہ عام پروفیشنل نہیں ہے, لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہم اسکول میں آتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, کہ ہمیں صرف یہاں تک محدود رہنا ہے کہ بچوں کو ہم سلیبس کے مطابق چلیں تو بس اٹس انف فار وی؟ نو. ہمیں ایک چیزوں کو سنجیدہ لینا ہے, ایک چیز کو سمجھنا ہے. بچہ صرف یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے, ورنہ پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہے, بہت سارے استاد ہیں اویلیبل. لیکن کسی خاص انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ یہ بولا جاتا ہے وہاں آپ کو خالی دنیا نہیں ملے گا, یہاں آپ کو ہیئر آفٹر ملے گا, آپ کو اخروی زندگی ملے گی, آپ کو دین کی تربیت ہوگی. اس ضمن میں ایک ٹیچر کی ریسپانسبلٹی ہے, بچوں کی ریسپانسبلٹی ہے, پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی ہے, مینجمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. ان کو کسی حد تک اس اہداف تک پہنچائے جو ہم نے اپنے ٹیگ پہ لکھا ہوتا ہے, اپنے ایڈورٹائز پہ لکھا ہوتا ہے, کہ واقعی ان کو وہ چیز ملتا ہے جس کے لیے ان کے پیرنٹ اسکول میں ڈالتے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا, کیونکہ ٹیچر جو ہے یہ خالی ABC سے یا الف با سے نہیں پڑھاتا ہے, یہ انسان کی روحانی تربیت کرتا ہے. کیونکہ جس سانچے میں استاد اپنے بچے کو ڈالے گا نا, ویسا ہی یہ بچہ نکلے گا کل جا کے. لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا کمرشلائز کیا ہے. وہ اس طرح میں کہنے جا رہا ہوں, اگر ہم بچوں کو کہیں گے نا ہم نے ٹیچر پروفیشنل کو اتنا کم ضرب جانا ہے, کم مقام دیا ہے. اگر ہم کسی بچے کو بولیں گے آپ کیا بننا چاہتے ہو, ہر کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, سم تھنگ ایلس, کوئی کہے گا پائلٹ وغیرہ. آپ نے کم بچوں کو دیکھا ہوگا یا کم ان ہمارے معاشرے کے ان افرادوں کو دیکھا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں, میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. کتنے لوگوں کو دیکھا؟ ویری لیس اماؤنٹ ہے نا, بہت کم لوگوں کو. لیکن کیوں؟ کیونکہ جو ڈاکٹر پروفیشنل ہے, انجینئر پروفیشنل ہے, اس میں ہمیں کیا لگا, اس میں کیپٹلزم زیادہ ہے, اس میں پیسہ زیادہ ہے. ہم نے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. حالانکہ جو ڈاکٹر بنتا ہے, جو انجینئر بنتا ہے, اس کو کون بناتا ہے؟ استاد, ٹیچر. ایک بڑے افسر, ایک بڑے پروفیشنل والے انسان کو کون بناتا ہے؟ جو اس کو ABC پڑھاتا ہے. یہ مت سمجھنا آپ کوئی پڑھاتا ہے چھوٹے بچوں کو, یہ بڑے بچوں کو پڑھاتا ہے. استاد کا مقام زبردست مقام ہوتا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا ہے. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارا مقام کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ شاید استاد اپنی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھتا ہے, شاید استاد اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے, شاید ہم اپنے اس مقام سے ناواقف ہیں. مجھے یاد آتی ہے وہ بات جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے. ایک بار آپ نے سنا ہوگا نام علامہ اقبال کا, سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اس کو بولتے ہیں سر محمد اقبال. اس کو ٹائٹل دیا ہے انگریزوں نے جب ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے. کیا دیا تھا اس کا سر نیم؟ سر محمد اقبال. کیوں؟ وہ بہت بڑے فلاسفر, بہت بڑے پوئٹ تھے. جب اس کو آنر کیا علامہ اقبال کو, آپ کو ہم انگریزوں نے, آپ کو ہم ریوارڈ دیتے ہیں کہ آپ کو ہم سر لکھیں گے, آج سے آپ کا ریوارڈ ہے سر محمد اقبال. اس نے یہ نام اپنے آپ کو دینے سے انکار کیا. اس کو بولا ایسا کیوں ہے؟ اگر کسی کو ہم کوئی اعزاز بخشیں گے, کوئی ڈگری دے دیں گے, کوئی ریوارڈ دے دیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے وہ اصلی. لیکن وہ خوش نہیں ہوا. اس کو پوچھا گیا آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس نے بولا میں تب تک یہ ٹائٹل اپنے نام نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک نہ میرے استاد کو وہ ٹائٹل دے دو جو اس کو شیبہ دیتا ہے. اس نے بولا, انہوں نے بولا ان کو کیا ٹائٹل؟ انہوں نے بولا میرا ایک استاد ہے, اس کا نام تھا اس کے استاد کا مولوی میر حسن, وہ میرا استاد. انہوں نے بولا اس کو دے دو شمس العلماء. شمس بولتے آفتاب کو, یعنی علماء کا آفتاب. جب تک نہ اس کو ملے گا وہ ٹائٹل تب تک میں بھی نہیں لوں گا. اس کو جب بلایا گیا علامہ اقبال کو, ایسا کیوں ہے؟ آپ کے تو بڑے بڑے کارنامے, آپ نے کتابیں لکھی, آپ نے شاعری کی, آپ نے ایسے
فلاسفیکل ٹرمز دیے جو کسی نے آج تک نہیں دیے. ایسا کیوں؟ آپ کے اس نے کیا دیا؟ آپ کے جو استاد میر حسن نے کیا دیا؟ انہوں نے بس ایک بات جواب دی, میر حسن نے اگر دیا ہے تو وہ علامہ اقبال کو دیا ہے. اللہ اکبر. اور پہلے اپنے استاد کو وہ ریوارڈ دلوایا, پھر اپنے آپ پہ وہ ٹائٹل سجایا, سر محمد اقبال. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ٹیچر پروفیشن ہے نا, اس کی بہت عزت ہے. یہ حقیقت میں ایک نسل کو ایک اچھا راستہ دکھا سکتا ہے, ایک برے نسل کو ایک اچھائی کی طرف دوڑ سکتا ہے. یہ استاد کا مقام ہے. بس ہم انہی الفاظ سے اپنی بہن کو یہاں پہ الوداع کرنا چاہتے ہیں. اس کو بس ہم انشاءاللہ الرحمن دعاؤں میں یاد رکھیں گے. امید کرتے کہ وہ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we are gathered here to bid farewell to a teacher who has been an integral part of this educational institute for past 6 years. This farewell is an opportunity for us to express our heartfelt gratitude, appreciation and memories of the time we spent together. آپ کی محنت اور اخلاص کے ساتھ گزرے ہوئے 6 سال ہمارے لیے بہت قیمتی رہے. آپ نے اپنی علم و فن کی روشنی سے بچوں کے دلوں میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی. آپ کے ساتھ گزرے ہوئے وقت لمحے ہمارے لیے یادگار رہے گے. آپ کی ایک ایک ترقی کرنے والے طلباء آپ کو ہمیشہ یاد رہے گے, آپ کو ہمیشہ دعا کرتے رہے گے. آپ کی اس رخصتی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, لیکن ہمیں بھی خوشی ہے کہ آپ کے سامنے ایک نیا راستہ کھلنے جا رہا ہے. اللہ آپ کو اس راستے میں کامیاب کرے, تمام خوشیاں فراہم کرے. آپ کی کلاس میں گزرے ہوئے وقت کے لمحے ہمارے لیے یادگار رہے گے. آپ کی معلمانہ شخصیت, توجہ اور ایمانداری کے ساتھ آپ نے بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق بنایا ہے. آپ کے تربیتی انداز نے بچوں کو احترام اور اہمیت کرنے کا ایک ذریعہ سکھایا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 4 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب پہنچاتے رہے گے. ان میں سے ایک ہے علم النافع. علم النافع ہر وہ علم ہے جس سے ہیومینٹی, مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہوگا. مثال کے طور پر اس میں سب سے اونچے درجے کا علم اسلامک اسٹڈیز کا علم ہے. اس کے بعد سائنس ہو, انگلش ہو, جو بھی ہو, انجینئرنگ ہو, یہ سارے علم اس کے بعد آتے ہیں. تو اگر کوئی ٹیچر نکل رہی ہے کسی اسکول سے, رخصت ہو رہی ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ ایک ثواب کا سلسلہ ختم ہوگا. تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے ایک علم نافع یعنی فائدہ مند علم چھوڑا ہے بچوں میں, تاکہ اس استاد کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک ثواب ملتے رہے گے. تو ہم سب کو چاہیے ہم اپنے ذریعے علم نافع اس دنیا میں چھوڑے, کیونکہ آخر میں تو دنیا میں صرف عملے ہی ہمارے کام آئے گی. جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے علم نافع کو دنیا میں چھوڑنے کے لیے, اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر رہے گا. تو بہرحال یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک لمحہ خوشی کا ہے, دوسری طرح غم کا ہے. بہرحال ایسے لمحے آتے رہتے ہیں دنیا میں, تو ہم سب کو چاہیے ان لمحوں سے, ان سچویشن سے ہم لڑے, کمزور نہ ہو جائے, تاکہ یہ دنیا کا سسٹم ایسا ہی چلتا رہتا ہے, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. بہرحال تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا دنیا بھی اچھا بنائے, آخرت بھی اچھا بنائے. ان کی تمام فیملی, ان کا بھی دنیا اچھا ہو اور آخرت بھی اچھا ہو. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا راستہ دکھائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائے. آمین کرے آپ. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کا راستہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھائے, صحیح راستہ دکھائے, حق اور باطل کی فرق دکھائے. کیونکہ آج کل زمانہ ایسا ہے, مطلب دھوکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے آپ کے گھروں میں بارش کی طرح گھسے گے. تو انسان کو دکھائی نہیں دیتا ہے کیا یہ چیز اچھی ہے, بظاہر چیز اچھی لگتی ہے تو اصل میں اندر سے وہ خراب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک روشنی عطا فرمائے جس سے ہم چیز کو اپنی اصل میں پہچانیں.
وآخر الحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہم نے اسکول کی طرف سے سارے بچوں اسٹوڈنٹس کی طرف سے تمام اسٹاف کی طرف سے کچھ ہدیہ دیا ہے میم کو, تو ہم میم کو ریکویسٹ کرے وہ آپ آگے آئیے تو یہ تحفہ قبول کرے.